السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المعارض عمارت المساجد النبوی، یہ ہے دا پروفٹ ماسک ایکسپینشن ایگزیبیشن۔ مسجد نبوی میں بالکل سامنے ایک ایگزیبیشن سینٹر بنا ہے، جس کو عام طور پر میوزیم بھی کہتے ہیں۔ بالکل نیا کھلا ہے یہ، تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی یہاں پہ ابھی یہ جو صحن ہے مسجد نبوی کا، یہ بالکل روضہ اطہر کے سامنے کا ہے، اور سامنے جو ایک اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو، جس پہ LED لائٹس ہیں اور طرح طرح کے اس پہ ایڈ آ رہا ہے اور تصویریں آ رہی ہیں۔ بس یہی وہ بلڈنگ ہے جس کے پیچھے میں ایک ایگزیبیشن سینٹر ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ صبح میں کھلتا ہے، لیکن اتفاق سے وہ رات میں کھلا ہوا تھا یہ، اور ہم لوگ جو گئے وہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر ہے کیا ایگزیبیشن سینٹر کے۔ تو آج یہ میں آپ لوگوں کو پہلی بار بتاتا ہوں کہ اس ایگزیبیشن سینٹر کے اندر کیا ہے، یا پھر وہ جو ایکسپینشن ایگزیبیشن جو ہے پروفٹ ماسک کا، اس کے اندر کیا ہے وہ دیکھیں گے آج ہم لوگ۔ رات کا وقت تھا اور ہم لوگ عشاء کی نماز وہاں پڑھ کے مسجد نبوی میں باہر نکلے، اور یہ سامنے جو ہے وہ دن میں تو پتہ نہیں چل رہا تھا، دن میں بس گرین کلر کا دکھ رہا تھا وہ سامنے جو بل بورڈ ہے، لیکن وہ رات میں اس میں نیون لائٹ جلنی شروع ہوئی اور طرح طرح کا ایڈ آنے لگا اس پہ، تو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ تو اس پہ میں تھوڑی دیر وہاں پہ کھڑا رہا۔ یہ دیکھیں آپ لوگ بھی کس طرح کا آ رہا ہے اس پہ۔ عام طور پہ ویژن 2030 اس سے ریلیٹڈ اس پہ ایڈ آ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ گئے اس کی گیلری میں، اس کے پیچھے کے سائڈ یہ گیلری ہے بلڈنگ کی، اور اس گیلری میں بالکل شروع سے لے کے آخر تک بڑے بڑے اسکرین لگے ہوئے ہیں، اور اس اسکرین پہ وہ جو ہسٹوریکل مقام ہے جتنے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ دکھا رہے ہیں ذاکرۃ الاماکن، اور یہاں پہ جو مسجد ہے، جو مدینے میں جو ہسٹوریکل پلیس ہیں، ان کے بارے میں ان کی ہسٹری سامنے رکھی جا رہی ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس میں تھوڑی ہسٹری بتائی جا رہی ہے، صحابہ کرام وغیرہ کی وہ دکھا رہے ہیں۔ یہ ایک مسجد کے بارے میں بتا رہے ہیں، مسجد آف اتبان ابن ملک۔ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم went to Itban house and came to lead him and others in the prayer in one of the rooms of the house. From then on, Itban designated his room to be a place of worship for his own tribe, particularly when floods occurred. This room is where the mosque came to be built later. دوسری ایک سیریز انہوں نے رکھی ہے، قنادیل المعلقہ، chandeliers from the heaven۔ اس میں یہ دیکھیں سامنے حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں ہے کہ before the battle of Uhud he advised Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to fight the disbelieving enemies outside Medina. He was martyred in the battle of Uhud. He was killed by Dirar ibn al-Khattab, who was not a Muslim yet. بھی جو مسجد دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پہ، یہ مسجد ابو ذر غفاری ہے۔ یہ 520 میٹر located about 520 meter north of the Prophet's mosque. It is the place where Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم once offered prayer and received divine revelation with good news. It has the spot where Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم made a long prostration in thankfulness to the God. جتنے بھی ہسٹوریکل تاریخی مساجد ہیں مدینے میں اور مکے میں، ان کے بارے میں ڈیٹیل دیا جا رہا ہے یہاں پہ اسکرینز پہ۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ مسجد ابو ذر غفاری کے بارے میں تھا۔ ذاکرۃ الاماکن، اب ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ
جو مین بلڈنگ ہے اس کے اندر جائیں گے. ابھی بھی گیلری میں ہی ہے. ابھی یہ دکھا رہا ہے بنو ظفر ماسک اس کے بارے میں. دس از دا پلیس ویئر عبداللہ ابن مسعود read Quran to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ٹکٹ ہے ٹکٹ وغیرہ چیک ہو رہی ہے. ٹکٹ عام طور پہ پیسہ نہیں فری میں ہی ہے. بعد میں ہو سکتا ہے اس کا کچھ ڈالیں پرائس, لیکن ابھی یہ فری ہے, فری انٹری ہے. بالکل لیٹسٹ نیا کھلا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا ٹائمنگ وغیرہ. اور رمضان میں چونکہ ابھی رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں ٹائم چینج ہو ہی جاتی ہے آلموسٹ ہر چیز کی. یہاں پہ یہ ابھی دکھا رہا تھا کہف بن حرام, وہاں پہ کیو ہے, اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی. اور اب ہم لوگ سیدھا جا رہے ہیں وہ بلڈنگ کے اندر. اور اس میں کیا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس میں طرح طرح کے اسکرینس لگے ہوئے ہیں, بے انتہا بہت زیادہ اسکرینس, یعنی ہر دیوار پہ اسکرینس ہی ہیں, سارے ٹچ اسکرینس ہیں. اور بہت ہی بہترین ٹیکنالوجی ہے, یعنی اتنی بہترین ہے کہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے اس طرح کی ٹیکنالوجی. آپ اگر اسکرین یہاں پہ آف رہے گا تو وہ بالکل جیسے عام طور پہ ایک LED اسکرین ہوتا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے جب اسکرین آف ہوتا ہے تو یا تو بلیک دکھتا ہے یا پھر کچھ بھی اس طرح کا, مطلب تھرو آؤٹ نہیں دکھے گا وہ. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو اسکرین ہے اس کو بند کرنے کے بعد بالکل لگے گا جیسے کہ کسی شو روم کا گلاس وغیرہ ہے, بالکل ادھر سے ادھر دکھتا ہے وہ. یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے, مطلب لگے گا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی LED اسکرین ہے یا کچھ اس طرح کا ٹچ اسکرین ہے. وہ بالکل سمپل سا ایک شو کیس ٹائپ کا لگتا ہے, سمپل سا ایک شیشہ لگتا ہے پلین سا, بس اور کچھ نہیں لگتا ہے. اور یہ ابھی یہاں پہ انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے, انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ, اور اس میں عام طور پہ جو موضوع ہے یہ اسکرینس پہ, ان اسکرین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوانح حیات ہے اس سے ریلیٹڈ, اور مکہ کا اور مدینہ کا دونوں کا جو تاریخ, دونوں کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پورا بتایا جائے گا. تو سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے دیکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو تھی اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل انہوں نے دیا کہ وہ کس وقت ان کا شروع ہوا, نبوت کس وقت شروع ہوئی, اور پہلی آیت کون سی تھی. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کون تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے بارے میں سارا ڈیٹیل دیا گیا. اور پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین تھیں تو اس میں کتنی بزنس ویمن تھیں اور کتنی انڈسٹریز چلاتی تھیں. کچھ 2-3 کے بارے میں جو ان کی اپنی انڈسٹریز تھی, پتہ نہیں کس چیز کی تھی, لیکن وہ انڈسٹریز چلاتی تھیں. اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیال اور ددیال پورے خاندان کے بارے میں ڈیٹیل دیا گیا. اور یہ ساری ہسٹری انہوں نے, یہ باضابطہ یعنی بہت بڑی انسائکلوپیڈیا یہ, اور اس کو اگر پورا پڑھنا جائے, پورا دیکھا جائے تو کافی وقت لگے گا اس میں. اور یہ بالکل یعنی سپرفیشل انہوں نے ٹچ کیا ہر ٹاپک کو, اور ہر ٹاپک کے اوپر انہوں نے بتایا, اور ہر ایک روم میں ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اس کے بعد پھر قرآن شریف کے بارے میں ہے, قرآن شریف میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے اور ان نبیوں کی کیا خصوصیات تھی, ان نبیوں کو کہ آپس میں کیا رشتے تھے, یہ ساری باتیں اس میں بتائی. اور انشاءاللہ یہ پھر جب انگلش میں شروع ہوگا تو اور زیادہ بہترین ہوگا. بھی سارا عربک ہے جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے. فمثلا اولا انهم من اولي العزم من الرسل وهم كم عددهم من اولي العزم من الرسل؟ ابھی یہاں پہ 5 ولا 6؟ 5. يقول ابن عباس اولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وابراهيم وموسى وايش؟ عليهم الصلاه والسلام. الله يقول له ايش؟ فاصبر. في اخر سوره الاحقاف ابھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ شجرۃ الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام,
یہ سارے شجرے کے بارے میں. اب جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ان کے شجرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى هؤلاء الخمسه هم اولو العزم من الرسل. طيب لغته السريانيه كيف يجينا المرجع لان هذا لغت العیسیٰ سریانیہ, یعنی اس وقت جو زبان تھی ان کی سریانی زبان تھی. اور یہ اما عيسى فاما عيسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاما عيسى فاحمر جعد عريض الجعود هي ليست الصفه في الشعر, ليس جعد الشعر, لا جعود في البدن ليس مترهل بل كان بدنا قويا عليه الصلاه والسلام وعريض اصل. وهكذا باقي انبياء الله المذكورين في كتاب الله 25 كل نبي عنده شجرته الخاصه به. الان سوف ندخل على معنى التفصيل وبحر متناظم من المعرفه عن سيد الاولين والاخرين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن الانبياء, نتكلم عن تفضلوا. يعني تتكلم عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پورا ٹائم لائن ہے نبی کے صلی اللہ كم سنين علیہ نبوة؟ وسلم کا شروع سے لے کے آخر تک یہ بتا رہے. 13 11 هذا تقسيم العمر النبوي. هذا خط زمني یہ يتكلم نیچے جو ٹائم لائن دیکھ رہے ہیں یہ ان کی عمر ہوگی اور ہر عمر پہ کہاں پہ کون سا خاص ایونٹ ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا ہے. اجمل عمر واكمل عمر وانور عمر عليه الصلاه والسلام. ولذلك ما اقسم الله الا بعمره. من يعرف الايه؟ لما اقسم الله بعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون, اي عمرك يا محمد. هنا اللام هذه لام القسم. فنشاهد هذا العمر كيف نمشي معه سنه بسنه. اول سنه ولد يتيما في دار ابي طالب. من يقرا هناك بسرعه. یہ دیکھیں یہ سارے ٹچ اسکرین ہے, جب اس کو آف کریں گے بالکل ایک شیشہ نظر آئے گا جس کے آر پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا شیشہ نظر آئے لما گا. كان عمره 6 سنين کافی وفاة ایڈوانس أمه ٹیکنالوجی, كفالة جدي عبد المطلب حضانة أم أيمن بركة سنتين. ملٹی ٹچ اسکرین. لا ما نقدر المعرض في 600 الآن شاشة كل 14 شاشة نوقف عندما نخلص ولا الفجر. 41 قبل نقوم الحجرہ, الليل هنا 41 سال پہلے ہجرت کے وقت جو تھا اس کے بارے میں معنا شياب ولا نقوم الليل في situation الحديث ہے صلى الله عليه وسلم. خلاص. اور یہاں طيب کا لما كان عمره ویڈیو یہ 38 خلوه في غار الحراء التعبد USB للتمسك. port. طيب صليتوا على الحبيب. لما كان عمره 53 من يعرف بسرعه يلا عشان الجوله الثانيه لحقتنا. 53 ايش حصل؟ الهجره, بناء المسجد النبوي, بناء مسجد قباء, والسنه 63 السنه الاخيره بدايه مرضه واخر صعود للمنبر النبوي الشريف ثم وفاته اعظم. حالانکہ ادھر فوٹوگرافی منع ہے لیکن مجھے کسی نے روکا نہیں, اور جب مجھے روکا گیا تو میں نے بند کر دیا فوٹوگرافی کرنا. تو ابھی تھوڑے سے اور ہے جو نظر آ رہا ہے, اور باقی بہت بہترین ہے جو اس میں ویڈیو میں کور نہیں ہو سکا. شهرين 3 اشهر. بہت ہی اچھے اچھے پورشن ہیں اور کافی زیادہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے. یہاں پہ جو اویلیبل ہے بٹ نہیں تھا. الشاشة هذيك فيها 209 أسماء من القرآن و255 من السنة. لو نقعد نفتحها كلها عجب, بحر 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 متناظر. طيب هذه اسمها ايش؟ من يقرأ فوق بسرعة؟ الحديقة يعني ايش المحمدية. الحديقة المحمدية؟ 50 شجرة. یہ لکھا الحدیقۃ المحمدیہ, القرابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواء من جهة النسب کا جو الرضاع المصاهرة. کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں سارا الشجرة المباركة هذه من خيار محمد بن عبد الله بن عبد یا المطلب. عبداللہ ان کا شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ مطلب. واحد يقول له شوف شجرة العمات, تجيك عماته الستة, السيدة صفية وأروى وأميمة وأم حكيم وعاتكة وقرب. واحد يقول طيب عرفنا عمات, هل له خالات؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم خالات؟ نضغط فتجينا الفريعة بنت وهب, أخوات آمنة بنت وهب, وهذا بنت وهب, أخواله نبی کریم صلی اللہ علیہ أخواله من جهة بني النجار, أخواله من قبيلة آمنة. يعرف قبيلة آمنة ما هي؟ قبيلة والد النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. ان کے کزنس ها من بني نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لا من بني ايش؟ لازم نعرفها دي. هو من قريش من بني هاشم, هي من قريش من بني. نحاول ما ننساها خلاص. اقول لك المعلومه بس بشرط ما ننساها. نتعاهد ها خلاص. يمكن ما نتقابل اليوم القيامه ان شاء الله. ها من بني زهره, آمنة بنت وهب الزهري. خلاص. ثم اخواله المباشرين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال خاندان تھا هذه شاشه فيها 3 موضوعات. زهرات. هذا موضوع النبي صلى الله عليه وسلم وذوي الاحتياجات الخاصه, قبيلة. النبي والوطن, النبي وحقوق غير المسلمين. حقيقه هي 3 موسوعات. هنا موسوعه لو ندخل فيها بحر. ايش ذوي الاحتياجات الخاصه, وكيف ذكروا في القران, كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم, كيف كان يديهم مناصب,
عبد الله بن ام مكتوم اعمى كان يوليه على المدينه اذا خرج وهكذا. النبي والوطن، كل التفصيلات عن الوطن في القران والوطن في السنه. هنا عاد موضوع غريب شويه، حقوق غير بہرحال المسلمين. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ جب بھی جائیں مدینہ المنورہ تو ایک بار اس کو ضرور وزٹ کریں. حالانکہ یہ سارا ابھی عربی کمیونیکیشن میں ہے، لیکن انشاءاللہ وہ انگلش میں بھی شروع ہو جائے گا. لیکن بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ پڑھنے سے دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے ایک بار ضرور اس کو جا کر آپ لوگ وزٹ کریں.